جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں اور نیوز چینلز اور اخباروں کے اندر آپ کو لغہ عامیہ بہت کم ملے گی، لغہ فصحیٰ ملتی ہے. اور خاص طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے تو قرآن مجید ہیز سیوڈ عربک لینگویج ایکچولی، اٹس گرامر اینڈ ایوری تھنگ. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سیڈ کہ تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم. آپ خود سوچیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عرب تھے اور عرب سے ہی خطاب کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے تعلموا العربیہ، کہ دیکھو عربی زبان سیکھو، فإنہا من دینکم، کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. اور اٹ از اے کی ٹو اوپن یور ریلیجن، کی ٹو اوپن یور دین. یہ ایک کی ہے، ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے دین، یہ ایک چابی ہے کہ آپ کو اگر یہ آ جائے بنیادی، تو عربی انشاءاللہ اگر آپ سیکھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی اہمیت ویسے ہی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے ہمارے ائمہ کے اتنے اقوال ہیں، آپ کو نیٹ پہ ملیں گے انشاءاللہ، کہ وہ اتنے زیادہ عربی کی لرننگ عربک کو اتنا زیادہ اہمیت دی ہے انہوں نے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ تعلموا العربیہ فإنہا تثبت العقل. یو مسٹ لرن عربک لینگویج، آپ ضرور عربی زبان سیکھیے. فإنہا تثبت العقل، اٹ ول کنسالیڈیٹ یور وزڈم. ٹھیک ہے نا، آپ کی عقل کو پختہ کر دے گی یہ. اور وتزید فی المروءہ، اینڈ اٹ ول انکریز یو ان مروءہ. مروءہ کہتے ہیں مذہبی اور اسپریچولی اور ریلیجیسلی، اسی طریقے سے سوشل، جو انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت عربی زبان سیکھنے سے بڑھ جاتی ہے. دس از واٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ said. اور بھی ہمارے اسلاف کے بہت اقوال ملیں گے آپ کو. تو اس کی اہمیت ظاہری بات، سب سے اہم بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی زبان ہے. قرآن مجید از اے میریکل. تو اس کی زبان کو سیکھنا اٹ سیلف از اے میریکل. آپ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے. یہ بہت ہی آسان زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ بہت ہی آسان ہے، صرف تھوڑا سا اہمیت دینے کی بات ہے، تھوڑا سا وقت دینے کی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ہمارا جو کورس ہے یہ 30 گھنٹے کا ہے، 30 آورس. تو اب اس کے اندر وٹ میکسیمم وی کین ڈو، میری کوشش آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ آپ لوگ کسی طریقے سے بہت، یعنی کہ بنیادی چیزیں بہت آرام سے سمجھ جائیں، اور خاص طور پہ آپ کو نماز میں بھی کچھ چیزیں کلک ہوں، اور قرآن مجید کے ترجمے سے تھوڑا سا آپ کو مطلب تھوڑا سا لنک کریں آپ. لیکن اٹ از ناٹ پاسبل انلیس اور انٹل کہ آپ تھوڑا سا اپنا ٹائم لگائیں. اینڈ آئی بی، میں تھوڑا سا فاسٹ اس لیے بھی جاؤں گا، تھوڑا سا میں فاسٹ جاؤں گا، تھوڑا سا پیس رکھوں گا، سو دیٹ کہ یو کین لرن مور اینڈ مور. اور انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، کہ بہت کم وقت کے اندر ول اچیو مینی تھنگس انشاءاللہ. اور اٹ از فار بگنرز آف کورس. آئی تھنک بہت سارے لوگ یہاں پر ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے یہاں پر ہوں گے کہ جو کہ بہت پہلے سے عربی پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، مینی آف یو میں بھی. لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک ان کا تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جائے گا، اور ہم کچھ کانسیپٹس دیکھیں گے، ہم کچھ اسکلز دیکھیں گے، ہاؤ ٹو لرن اے لینگویج. اور ہم لینگویج اسکلز جو ہوتی ہیں، 4 اسکلز آف لرننگ عربک لینگویج، دیٹ از لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، ہم یہ سب کریں گے انشاءاللہ اس کورس کے اندر. تو اس کے اندر میں نے آپ کو شروع میں لکھا تھا ایک کہ سیلف اسٹڈی از دا کی. آف کورس کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ہم آن لائن کر رہے ہیں، تو سیلف اسٹڈی آپ کی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور ہم ڈیلی بیسس پہ we'll be having like assignments. I'll give you the assignments inshallah. The exercises, I have recommended the book. اس بک کو ہم آہستہ سے سب مل کے پڑھیں گے. اور اس کی ایکسرسائز، اس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے اس بک کی کہ there are many exercises. اس بک میں ایکسرسائزز بہت ساری ہیں. تو وہ جب ایکسرسائزز آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، اس کو سالو کریں گے، then you will be able to understand Quran also, understand Arabic also, you will be able to speak also. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لغہ فصحیٰ ہوگا. اچھا، ایک بات بہت اہم ہے خاص طور پہ لرننگ اینی تھنگ، اور خاص طور پہ عربک کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، دیٹ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیز آلسو ڈسکس دس. بلکہ سارے علماء جتنے بھی آپ پڑھیں گے علماء کو، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، کہ دیر آر 2 تھنگس. ایک تو یہ دیکھیں کہ لرننگ عربک لینگویج اور لرننگ قرآن اور لرننگ حدیث، اٹ از اے پروسیس. ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ اے میجک، اٹس اے پروسیس ایکچولی.
تو وہ میجک نہیں ہے کہ وہ ایک دم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ ایک دم اس کو اپنے اندر سارا اتار لیں گے. نو آف کورس ناٹ, اٹس اے پروسیس, اٹ ول ٹیک ٹائم, ٹھیک ہے نا. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب آہستہ آہستہ آگے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم, اور کانسیپٹس کو گریسپ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. آئی ایم ود یو پیپل انشاءاللہ, ڈونٹ وری. کیا کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آئی ول بی دیئر اینڈ آئی ول ایکسپلین یو. اور اس کو جب تک ہم کوئی چیز کلیئر نہیں کر لیں گے انشاءاللہ وی ول ٹرائی ناٹ ٹو گو فارورڈ. اور آپ سب کا ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہوگا, آپ کا انپٹ بھی انشاءاللہ اس میں ہوگا, تو we'll be focused انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو اٹس اے پروسیس. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو علماء کہتے ہیں الصبر, کہ وداؤٹ صبر یو کی ناٹ لرن. یو مسٹ ڈیولپ دس کوالٹی آف پیشنس, کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا خدا نخواستہ, یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں, آف کورس شیطان ول ٹرائی ٹو ڈسٹریکٹ یو, شیطان ول ٹرائی ٹو ڈسٹریکٹ ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. لیکن ہمیں اس کو اسے صبر ہم یہ کہتے ہیں الصبر. صبر کی دو قسمیں, there are two kinds, namely two kinds of صبر. number one الصبر على طاعة اللہ, اور the second is الصبر عن معصیت اللہ, ٹھیک ہے نا. الصبر على طاعة اللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو obey کرنا, obeying اللہ سبحانہ و تعالیٰ with صبر. that is if ہمارا دل نہیں چاہ رہا, ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی, if you want to follow Allah's commandment but still what we do is ہم اپنے نفس کو روک کر, ہم اپنے نفس کے اوپر جبر کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو لگائیں. we force ourselves to obey Allah سبحانہ و تعالیٰ and follow his commandments. and the same way الصبر عن معصیت اللہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر بھی صبر, کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے بہت زیادہ نافرمانی کرنے کا. if we want to disobey Allah سبحانہ و تعالیٰ but we stop ourselves, that is we do صبر and we stop ourselves, کہ ہم کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. تو اس میں بھی لرننگ عربک آف کورس, اور لرننگ اینی نالج آف کورس, the Quran or the Hadith, you need صبر a lot. صبر and دعا. the second thing will be دعا, کہ you will stop yourself and you will keep yourself on the track inshallah, and then you will make دعا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ we cannot do this. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, nothing is easy but whatever you make, Allah subhanahu wa ta'ala, whatever you make easy, that thing will become, or that knowledge will become easy for us, unless or until جب تک کہ آپ کی ہیلپ ہمیں نہیں حاصل ہوتی. تو we pray اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے, طاقت دے, اور کہ ہم اس میں صبر کے ساتھ اس کو حاصل کریں اور اس پورے کورس کو ہم کریں انشاءاللہ. it will benefit you in your prayers, نمازوں میں, in your du'as, of course in your recitation, and your whole your paradigm will be inshallah shaped of course after learning Arabic language. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ then you will be talking to Allah subhanahu wa ta'ala. تو inshallah with sabr and with patience we'll start. number one, the first thing is I want to tell you کہ میں نے آپ کو بتایا تھا الطریقۃ العصریہ, یہ کتاب کا نام ہے, and I have shared this book with you. اچھا, I'll be trilingual, ٹھیک ہے نا, I'll be trilingual. I'll be using میں انگلش میں بھی بات کر رہا ہوں گا, اور I'll be speaking in English also, اور اردو بھی بول رہا ہوں گا, and of course inshallah I'll try to shift from English Urdu to Arabic inshallah soon, but it will take time. It will let's say I'll be speaking a very little Arabic with you people inshallah. and it's a recommendation, میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ کوئی ایک پارٹنر ایسا لے لیں آپ کے جس کے ساتھ آپ ہلکی پھلکی whatever you learn you start speaking, آپ ہلکی پھلکی اس کی عربی میں بات کر سکیں. ٹوڈے I'll give you انشاءاللہ ایک آپ کو میں ایک ٹول بھی دے دوں گا جس کے ذریعے سے you can learn a lot, ٹھیک ہے نا, اور اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو I'll be trilingual, I'll be speaking English, Arabic and Urdu of course, لیکن mainly اچھا I'll try to explain all the concepts in Urdu and English both, ٹھیک ہے, تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ we'll start with آپ نے خاص طور پہ جن لوگوں کو انگلش آتی ہے, people who know English they know that in English there are three parts, there are 8 parts of speech, ٹھیک ہے نا, there are 8 parts of speech in English. ہم پارٹس آف اسپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم مینلی جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ہم ناؤن یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم چیزوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے نا. ہم چیزوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, ہم جگہوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے نام لے رہے ہوتے ہیں. اسے ہم اس کو لائک انگلش میں ہم اس کو ناؤن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اردو میں ہم اس کو اسم ہی کہتے ہیں. تو ایک پارٹ ہوتا ہے لینگویج کا ناؤن کا, ٹھیک ہے. The second part of the language is verb. ہم کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. We do work, we sit or we stand or we drink or we eat. تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی جس میں ورب آتے ہیں, جس میں کوئی ایکشن ہوتا ہے, تو اس کو ہم ورب کہتے ہیں. تو ایک پارٹ ہماری زندگی کا ایک پارٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم جس میں ورب آتا ہے. That is called فعل in Arabic and in Urdu also. ٹھیک ہے نا. تو پہلا پارٹ ہماری جو زبان ہم کوئی بھی بولیں, اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہم بہت سارے نام لے رہے ہوتے ہیں جسے ہم اسم کہتے ہیں. دوسرا ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اسے ہم فعل کہتے ہیں یا ورب کہتے ہیں انگلش میں. اور تیسرا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم ناؤن اور ورب کو جوائن کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم حرف کہتے ہیں. جیسے کہ اوپر, نیچے, آگے, پیچھے, رائٹ, لیفٹ, ٹھیک ہے نا, اپ, ڈاؤن, ابو, بلو, آن, ان فرنٹ, بیہائنڈ. یہ ساری چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں, اسے ہم حرف کہتے ہیں. تو عربک کے اندر ایک تو یہ مینلی آپ یاد رکھیں, there are 3 parts of speech. بات کرنے کے دوران انسان یہ تینوں چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے. نمبر 1 اسم, دوسرا فعل, اور تیسرا حرف. ہمیں صرف یہ 3 کمبینیشن عربک کے سمجھنے ہوں گے انشاءاللہ, اینڈ ول انشاءاللہ لرن دا لینگویج. اگر ہم صرف ان 3 پارٹس کو سمجھ جائیں کہ اوکے اس کے اندر, اس لینگویج کے اندر, عربک کے اندر ناؤن کیسے بولا جا رہا ہے, ورب کو کیسے بولا جا رہا ہے, اور اس میں پارٹیکلز, حروف جو ہم یوز کر رہے ہیں, ہاؤ وی آر ایڈنگ ان, ہاؤ وی آر سبٹریکٹنگ, اینڈ یو ول لرن دا لینگویج انشاءاللہ اینڈ ویری ایزیلی. ہم مینلی شروع میں جو فوکس کریں گے وہ اسم, ناؤن اینڈ دا پارٹیکلس, حرف, ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اینڈ لیٹر آن ویل بی کورنگ دا وربس. ہم اس کے بعد آگے جا کے پھر افعال کو, فعل کو ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. تو اینڈ آئی ول بی اسٹارٹنگ ود دا اسم فرسٹ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے چیزوں کے نام سکھائے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ taught حضرت آدم علیہ السلام the names of all the things. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ پاک نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے. So that means the speech or the language starts with actually the noun, اسم. تو we'll see in Arabic. اچھا, اسم کے اندر, عربک کے اندر ایک اور خاص بات ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا there are 8 parts of speech in English. ٹھیک ہے نا. I'll just go through with that. مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے, ایک noun ہے, then we have a pronoun, and then we have adjective, and then we have adverb, and then we have interjection. Arabic نے ان سب کو ایک کر دیا ہے under the category of noun. Arabic consider all these, like I'll tell you, noun, pronoun, adjective, adverb, and interjection. Like if you say noun, ism, pronoun, ضمیر, adjective is صفت او نعت and منوط or صفت. Similarly, adverb is ظرف, and interjection is اسم الفعل. ٹھیک ہے, آپ اس کو یاد نہیں کریں, صرف آپ انگلش والے جو آپ کو نون ہیں, جو اس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں, آپ ان کو لکھ لیں. Fine. So you note down only this, like noun, pronoun, adjective, adverb, and interjection. These are, you can write this, and I requested every participant to take a notebook. है ना? You must carry a notebook with you so that you can write. تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں. I will be repeating again and again انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کسی کو اگر خدا نخواستہ انگلش میں کوئی پرابلم ہے تو do let me know, so that کہ پھر وہ if majority, اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی انگلش میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا, so that کہ I'll be like repeating again and again انشاءاللہ. So اب یہ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی, noun, pronoun, adjective, and then adverb and interjection, یہ ساری ایک heading میں, it will be covered in one heading that is called اسم, noun. ٹھیک ہے. تو
اچھا اس کے جیسے میں نے بتایا نا ناؤن پروناؤن وغیرہ اس کو آپ یاد نہیں کریں ابھی عربک میں آپ کو خود لکھواؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسم کی جو کیٹیگری ہے ان دا کیٹیگری آف اسم یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں. سملرلی فیل verb is same like عربک کے اندر بھی verb ہوتا ہے اور انگلش میں بھی verb ہوتا ہے. verb is a word that shows an action جس سے کوئی کام کرنے کا پتہ چلے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ٹھیک ہے سونا جانا آنا, جہاں کہیں ورک ہوگا وہ فعل ہے ٹھیک ہے. اور حرف کے اندر حرف میں دیٹ از دا پارٹیکل, آئی جسٹ شیئر ود یو پیپل دا پارٹیکل. پارٹیکل کے اندر بھی لائک دو چیزیں آتی ہیں اور پارٹیکل خاص طور پہ کنجنکشن جسے ہم کہتے ہیں نا, اور بہت آسانی سے سمجھ لیں آپ حرف کو کہ بھائی اوپر نیچے آگے پیچھے اندر باہر یہ سارے ورڈز جو ہے چھوٹے چھوٹے اسمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب ٹیبل پر ہے ٹھیک ہے نا, دا بک از آن دا ٹیبل. تو ناؤ یو کین امیجن آپ دیکھیے کہ دا بک از آن دا ٹیبل میں دو ناؤنز ہیں اور ایک لیٹر ہے. اف آئی سے دا بک اٹس ا ناؤن, آف کورس بک ناؤن ہوتا ہے, آن دا ٹیبل. تو آپ کو ٹیبل اور بک کا اگر پتا ہو اور بیچ میں آپ کو صرف آن لگانا ہے تو ایک سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لرن کہ ہم کیا کریں گے, ہم پہلے ناؤنس ود پارٹیکلس پڑھیں گے, پہلے ناؤنس پڑھ لیں گے تھوڑے سے اینڈ دین پارٹیکلس, اور اس کے بعد پھر ہم ورب کو لے کر آئیں گے اینڈ دین ویل جوائن آل ٹوگیدر. لیکن اٹ ول آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم ایز آئی ٹولڈ یو کہ اٹس اے پروسیس, کنسیڈر اٹ ا پروسیس. اور یو مسٹ کیری اے نوٹ بک. اچھا اس میں اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے, آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اسائنمنٹ اپنے کریں سارے جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. I'll be giving you the assignment inshallah, اور اس کو آپ سالو کر کے you can send like you can take a picture and with your name you can send on the WhatsApp group also, or you can email me also. ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے اسائنمنٹ ہوں گے. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اس میں رائٹنگ کا بھی ہے. اینڈ آئی وانٹ آل آف یو ٹو رائٹ ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ رائٹ رانگلی سو دیٹ آئی کین ٹیل یو ہاؤ ٹو رائٹ کریکٹلی ٹھیک ہے نا. آپ غلط بھی لکھیں گے تو اٹس اوکے, اور غلط لکھیں گے تو انشاءاللہ صحیح لکھیں گے پھر ٹھیک ہے نا, بٹ یو مسٹ رائٹ. سملرلی یو مسٹ اسپیک, ہلکا پھلکا سا جو بھی آپ سیکھیں اس کو یو مسٹ اسپیک, آپ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور بولیے گا, اٹ ول بینیفٹ یو الاٹ, بہت آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ آف کورس دا ریڈنگ میں خود کرواؤں گا انشاءاللہ, میں یہاں پہ پڑھوں گا تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ I'll be considering کہ each and everyone present here وہ سب کے سب will follow me and will read with me انشاءاللہ ٹھیک ہے. الطریقۃ العصریہ, now I'll share the book with you, جو ہم بک پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ میرے خیال میں آپ کے سامنے آ گئی ہے ٹھیک ہے. اور دس از الدرس الاول, اٹ از written on the book. اوکے یہ آپ کے سامنے بک آ رہی ہوگی اور اٹس آل ان عربک. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ یو کین سی دا اسکرین, آپ کے جوابات مجھے آ رہے ہیں. ناؤ دس از اچھا میں پہلے کام ہی کرتا ہوں, اس کا فرنٹ کور آپ کو دکھا دیتا ہوں. آئی شو یو دا فرسٹ پیج آف دس بک, دا فرنٹ کور آف دس بک. دس از الطریقۃ العصریہ ٹھیک ہے. یو کین ریڈ ود می, الطریقۃ العصریہ, الطریقہ الطریقۃ العصریہ, الطریقۃ العصریہ. الطریقہ آپ کو پتہ ہے جیسے اردو میں طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, وے, اٹس اے وے آف لرننگ, لائک اٹس اے پاتھ. العصریہ, العصریہ از actually modern, a modern way of, it's a modern way, you can say the modern way ٹھیک ہے, the modern way یا the modern path ٹھیک ہے. try not to write anything please. now الطریقۃ العصریہ ٹھیک ہے, the first letter is written الطریقۃ العصریہ. اور عصریہ I told you modern, طریقہ is طریقہ جیسے ہمارا اردو میں ہوتا ہے, like we say in اردو فی تعلیم
ان فی مینس ان. اب دیکھیں یہ ایک لیٹر ہے فی. فی کا مطلب ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے نا. تو فی فی از a particle, it's a particle, it's called حرف. جیسے ہم نے ابھی 3 کیٹیگریز پڑھی ہیں, اسم, فعل اور حرف. آپ دیکھیں اس کے اندر there are many اسم, اسما, many nouns, there is no verb. ہاں, تعلیم is of course a verb, and then فی is a حرف. تو فی تعلیم in teaching اللغة العربية, the Arabic language. ٹھیک ہے. الجزء الاول, the جزء کہتے ہیں پارٹ کو. جزء is called part. الاول, الجزء الاول, first part, or part 1 you can say also. تو الطریقة العصرية في تعليم اللغة العربية, في تعليم اللغة العربية. Inshallah you will very easily learn why I am sometimes I'm pronouncing to, sometimes I'm pronouncing T, Zabar Zer Pesh. ٹھیک ہے نا. This I'll tell you inshallah before starting the book. ٹھیک ہے. Now it's Juz al-Awwal, it's part 1, and it is written by Ad-Duktur Abdur Razzaq Iskandar. Ad-Duktur means doctor. Acha, Duktur is not a medical doctor, remember. Ad-Duktur is a PhD doctor. Fine, it's a doctorate actually. And in Lugha Ammiya nowadays, people call Duktur, but actually remember, Duktur means the PhD doctor. It's a doctorate, and we call medical doctor Tabibun. Fine, but nowadays you will, when if you are in Arab countries, so I think it's very common if people call doctor because they find it more easy, and they find it Tabibun quite difficult. So this is why to a medical doctor they call doctor. But remember, a doctor means PhD doctor Abdul Razak Skandar. Fine. Now this is the book, and inshallah, before starting, this is Ad-Darasul Awwal here. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ad-Darasul Awwal. Before starting Ad-Darasul Awwal, I need to tell you a few things. Uh, you know about the vowels. In English, we have got the vowels. How many vowels? I think you all know. There are 5. I think A, E, I, O, and U. What is the purpose of the vowels? If I ask you what's the purpose of the vowels, so I think I'll I'll share. Of course, this is not a present class, so I cannot of course answer the question. But what is the purpose of the vowels? It's very important to know the purpose of the vowels. The purpose of the vowels is actually to determine the sound. ٹھیک ہے نا. vowels ہوتے ہیں انگلش میں vowels ہیں تو, اور vowels کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آواز کا پتہ لگانا. ٹھیک ہے نا. آواز کا پتہ لگانا. It's not actually to help sound, but actually it's to determine the sound. Remember, to determine. ٹھیک ہے نا. آواز کا پتہ چلانا کہ اب یہ کون سا ساؤنڈ ہے, which sound, whether it's a sound or e sound or o sound or u sound. ٹھیک ہے نا. تو ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں, ہم معلوم کرتے ہیں vowels کے ذریعے سے کہ یہ ساؤنڈ کون سا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں ball, تو it's a sound. Yes, exactly. تو similarly e, there are many letters. Arabic کے اندر بھی vowels ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے انگلش میں تو اے ای آئی او یو ہم نے بچپن سے پڑھے. فائن. تو we have done like A, E, I, O, U in English, of course. In Arabic, there are 2 types of vowels. In Arabic. سر آپ کی کتاب چلی گئی, دوبارہ ذرا شیئر کر دیں اسکرین. جی سوری. ٹھیک ہے, رائٹ. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. فائن. تو there are 2 types of vowels in Arabic. Arabic کے اندر vowels 2 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 2 types. Number 1 is short vowels and number 2 is long vowels. Short vowels اور long vowels. Short vowels کو ہم short vowels اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کھینچتے نہیں ہیں. We don't stretch them. ٹھیک ہے. اور short vowels آپ سب کو پتا ہے, زبر, زیر, پیش. You can write short vowels کس کو کہتے ہیں ہم؟ زبر, زیر اور پیش. اس کو ہم کہتے ہیں short vowels.
let's say I'll give you one example. Ba zabar, you all will say only ba. We don't stretch it, है ना? हम इसको ba खींचते नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ba. If I ask you ba zabar, it's ba. Now in Urdu you all know that कि मैंने आपको बताया कि अरबिक में टू टाइप्स हैं, और फर्स्ट टाइप है शॉर्ट वॉवल्स की, और शॉर्ट वॉवल्स में कौन कौन से हैं? जबर जेर पेश. जबर को हम अरबिक में कहते हैं फतहतुन. फा, ता, हा एंड देन स्मॉल ता. फतहतुन. ठीक है, जबर को हम कहते हैं फतहतुन. फा, ता, हा एंड देन ता. फतहतुन. जेर को हम कहते हैं कसरतुन. काफ, सीन. I'll try to write on the chat. इसको मैं लिख देता हूं ताकि everybody can see. ठीक है, the first one I'm writing is for zabar. Zabar is called fathatun. Alright, this is zabar fathatun. Then exactly fathatun. Then the second one is zeer, और zeer को हम कहते हैं kasratun. kasratun. Fine. And the third one is पेश. पेश को हम कहते हैं dhammatun या dhammatun. वाद कह लें या वाद कह लें, दोनों सही है. तो it's dhammatun is पेश. ठीक है, फतहा जबर and then kasra zeer and then dhamma is pesh. So these are three small short vowels, not small but short vowels. और short vowels का मतलब क्या होता है? हम इसे खींचते नहीं है, we don't stretch them. इसी की तीन conditions हैं long vowels की. Long vowels को there are मतलब इसी की like application है, and that application is one application we have for zabar, one application we have okay, one application we have for zeer and one application we have for pesh. ठीक है ना? That is अच्छा. First मैंने जब कहा फतहा एक मतलब आपको कोई अरबिक वर्ड पता लगे फतहा, try to learn, क्योंकि then I will be repeating that only. ठीक है, now I'm not going to use zabar. एक दो मतलब मैं जबर यूज करूंगा, but you should all learn फतहा. ठीक है, फतहतुन. You can say फतहतुन. जबर is फतहतुन. अच्छा ठीक है, मैं असल में इसको बार बार रिपीट करता रहूँगा बहुत माजरत के साथ, क्योंकि देर आर पीपल, हमारे पास लोग जो हैं वो इंग्लिश वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं. तो देखिए मैंने आपको बताया कि अरबी में दो किस्म के वॉवल्स होते हैं, और वॉवल्स एक है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट वॉवल और एक को हम कहते हैं लॉन्ग वॉवल्स. ठीक है, और देखिए मैंने आपको बताया हम हाँ, व्हाट इज वॉवल. देखिए मैंने आपको बताया वॉवल क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे अल्फाज या ऐसे छोटे छोटे हरूफ लेटर्स कि जिससे आप किसी भी जबान के अंदर साउंड का पता लगाते हैं, आवाज कैसी आनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं किताब. ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है क्या? किताब. आपने काफ का जो साउंड है उसको जेर में रखा, की कहा, और ता अलिफ को ता कहा, और बाप पे आके आप रुक गए, आपने कहा किताब. अगर मैं कताब कह दूं उसको या कुताब कह दूं तो देखिए साउंड मेरी आवाज बदल जाएगी. ये होते हैं वॉबल्स. इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि वॉबल्स क्या होते हैं, जिससे आवाज का पता चलता है. उन 5 लेटर्स हैं वो AEIOU. ठीक है ना? तो कोई पेश को कहते हैं दम्मतुन. ठीक है ना? पेश को कहते हैं दम्मतुन. ठीक है, नाउ इट्स ओके. नहीं नहीं, एंड
Yes, I'm trying to inshallah like cover all like in all three languages, ठीक है ना. लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है. और देखिए आप लोग ये काम ही कर सकते हैं कि आप लोग सर्कल कर लें या थोड़ा सा यानी कि हाईलाइट कर लें कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है. तो इंशाल्लाह वो आई विल बी रिपीटिंग, आप बेफिक्र रहिए उससे. ठीक है, मैं दोनों ज़बानों में रिपीट करूँगा, बेफिक्र रहें आप. सही है. तो आपको मेरे ख्याल में आवाज़ का पता लग गया होगा. देखें मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया ज़बर ज़ेर और पेश, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश हम जानते हैं पहले से. मेरी कोशिश ये होगी आपके पास जो पहले से नॉलेज मौजूद है, मैं कोशिश ये करूँगा भले वो इंग्लिश में हो भले वो उर्दू में हो, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दैट. मैं कोशिश करूंगा आपके पास जो इल्म मौजूद है पहले से, उससे आपको कोई नई चीज बिल्डअप कराऊं, तो उससे आपको कनेक्ट करने में, आपको उससे सोचने में आसानी होगी इंशाल्लाह. ठीक है ना. तो जबर जेर पेश हम सब सुनते रहते हैं और हमारी जबान के अंदर है. ठीक है ना. और जो भी उर्दू जानता है उसको जबर जेर पेश का पता है, जिसने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है उसको जबर जेर पेश का पता है. अरबी में आप जब जबान सीख रहे हैं तो उसकी आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी. ठीक है ना. कि जबर को हम अरबी में कहते हैं फतहा, और जेर को हम अरबी में कहते हैं कसरा, और पेश को हम अरबी में कहते हैं दम्मा या वम्मा. अब वात के हैं या दौत के हैं, एक ही चीज है. ठीक है. तो यह है दम्मा. तो दम्मा पेश हो गया, कसरा जेर हो गई, और फतहा जबर हो गया. ये हमारे शॉर्ट वॉवल्स हैं. शॉर्ट वॉवल्स का मतलब ये वो शॉर्ट लेटर्स हैं कि जिनसे आवाज निकाली जाती है अपने मुंह से खींचे बगैर. सही है. मिसाल के तौर पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पहले किताब. देखिए मैंने काफ को नहीं खींचा, मैंने ता को खींचा है. कैसे? किताबुन. ठीक है. उससे आगे क्या है, वो तो बुन जो मैं कह रहा हूँ वो क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ अभी. लेकिन आप देखिए मैंने, अगर मैं काफ को भी खींच दूं, की ता बुन, अब देखिए ये गलत हो गया. नहीं, बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉवल्स, जबर जेर पेश की जो मेरी पहचान है वो मुझे बता रही है कि इसको मुझे काफ को नहीं खींचना, ता को मुझे खींचना है. ठीक है. की ता, देखिए मैं खींच रहा हूं किताबुन, और मुझे काफ की आवाज नीचे की तरफ निकालनी है ना. क्यों निकालनी है? क्योंकि उसके नीचे जेर है. तो वो क्या बनेगा? की. वरना वो का होता या खू होता. तो देखिए आपकी आवाज का पता लग रहा है जबर जेर पेश से. अगर आपने जबर लगाया तो आपकी आवाज का पता लगा ये का है. अगर ये जेर लगा दिया तो वो का की बन गया. अब आवाज मेरी जो निकल रही है वो की वाली आ रही है. और जब मैंने पेश लगाया उसके ऊपर तो कू बन गया. तो देखिए ये जो आवाज का बदलना है ये जबर जेर और पेश की वजह से. ठीक है. इंग्लिश के अंदर ये चीज बदलती है, 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, उससे होती है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अच्छा, हम लॉन्ग वोवेल्स हम नहीं पढ़ रहे. लॉन्ग वोवेल्स अब जब आगे आएंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह. ठीक है ना. लॉन्ग वोवेल्स आएंगे. लॉन्ग वोवेल्स मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो शॉर्ट वोवेल्स हो गए, जबर जेर पेश. हम शॉर्ट वोवेल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि हम इनको खींचते नहीं है. अच्छा, कुछ को हम खींचते हैं, जैसे मैंने आपको सामने मिसाल दी है कि ता अलिफ जबर ता है. मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ. अरबी में जो लॉन्ग वोवेल्स हैं वो भी इन्हीं तीनों की एप्लीकेशन है, इन्हीं तीनों की आगे डिवीजन है. मिसाल के तौर पे जबर, किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो. ठीक है. आप चाहें तो लिख लें, किसी भी हर्फ पर जबर हो. ठीक है ना. इफ वी फाइंड जबर ऑन एनी अल्फाबेट, लेट्स से बा, नहीं ता ले लेते हैं, यहाँ पे ता है ना सामने, तो ता लेट्स से, और ता के ऊपर जबर हो, किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर हो, अगर हम उसके अंदर अलिफ को ऐड कर देंगे. ठीक है. अगर हमने ऐड कर दी अलिफ, जैसे ता जबर ता था, हमने उसमें अलिफ को ऐड किया, तो अब जब हमने अलिफ ऐड कर दिया तो अब हमको खींचना पड़ेगा. ठीक है. जैसे ता जबर, मैं आपसे सिर्फ पूछता हूं अगर कि ता जबर क्या होता है, आप बोलेंगे ता, आप उसको खींचेंगे नहीं. लेकिन मैंने अगर उसमें अलिफ लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? ता अलिफ जबर ता, आप खींचेंगे. ठीक है ना. तो ये है जबर की एप्लीकेशन, कि जबर किसी भी हर्फ पे हो और उसमें अलिफ ऐड हो तो हम उसको खींचते हैं. सेकंड, जेर देख रहे हैं आप, काफ के नीचे जेर है, काफ जेर की होता है ना. काफ जेर की एप्लीकेशन आती है या के साथ. किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो और उसमें आपने या को ऐड किया तब आप खींचेंगे उसको.
ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا، آپ عالمین تو نہیں کہتے، آپ کیا کہتے ہیں عالمین. کیوں؟ کیونکہ میم کے نیچے زیر تھی، آپ نے اس میں یا کو ایڈ کیا تو وہ کھینچ گئی عالمین. ٹھیک ہے، تو یا کی زیر کی جو کنڈیشن ہے، کسرہ کی کنڈیشن ہے، وہ یا کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے پیش ہے، تھرڈ ون، پیش کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو، آپ کو اس میں واو اگر آپ نے ایڈ کر دیا تو وہ لانگ واول بن جائے گا، اس کو آپ کو کھینچنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اعوذ، آپ کیا پڑھتے ہیں اعوذ، عین کے اوپر پیش ہے، آپ نے اس میں واو ایڈ کر دیا. ہم کسی بھی لیٹر میں واو ایڈ کر دیں گے، اگر اس لیٹر کے اوپر پیش ہوا تو ہمیں کھینچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اعوذ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور ایسے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے عربک میں شارٹ اینڈ لانگ واویلس. آئیے اب ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کائنڈلی ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ آن دا بک پلیز. ٹھیک ہے، میری آپ سے گزارش ہوگی آپ بک کے اوپر کچھ نہ لکھیں تاکہ پھر وہ سب کو صحیح سے نظر آئے. ناؤ اب دیکھیں الدرس الاول، اس کتاب کا یہ پہلا لیسن ہے. الدرس الاول، درس کہتے ہیں لیسن کو، سبق جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. الدرس مطلب سبق، الاول پہلا، پہلا سبق. ٹھیک ہے، الدرس الاول فرسٹ لیسن، الدرس الاول پہلا سبق، فرسٹ لیسن. ٹھیک ہے، آپ کا الدرس الاول ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کتاب قلم. ٹھیک ہے، پڑھیے کتاب قلم. اچھا، میں نے جان بوجھ کے آپ سے وہ پورا نہیں پڑھوایا کیونکہ دیکھیں کاف کے نیچے تو زیر ہے، تا کے ساتھ الف ہے، اور با کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ پہ آئیے. قوف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نا. You will find nothing on ba in kitab and you will find nothing on meme in qalam. ٹھیک ہے نا، تو what is the rule now؟ فرسٹ رول جو آپ لوگ لکھیں گے، اس سے پہلے فرسٹ رول سے سوری آپ کو ایک چیز بتانی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا دو زبر، دو زیر اور دو پیش، آپ نے سنا ہوگا یہ ہے نا، اور ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں دو زبر. مثال کے طور پہ الف کے اوپر اگر دو زبر ہوں تو ہم کیا پڑھتے ہیں الف دو زبر ان، الف کے نیچے دو زیر ہوں، الف دو زیر ان. ٹھیک ہے، الف کے اوپر دو پیش ہوں تو الف دو پیش ان، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، ان ان ان، یہ ہم پڑھتے ہیں. یہ جو ڈبل ہوتا ہے، جب یہ ڈوئل ہوتے ہیں، دو دو ہوتے ہیں، ان دو دو کو ہم کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے، تنوین، تا نون واؤ یا اور نون، تنوین کہتے ہیں ان کو. تو جب دو زبر ہوں گے تو ہم کہیں گے بھئی یہ زبر کی تنوین ہے. ٹھیک ہے، جب دو زیر ہوں گے تو ہم کہیں گے زیر کی تنوین ہے، اور جب دو پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ پیش کی تنوین ہے. جب بھی تنوین کہیں گے آپ تو سمجھ جائیے گا there are two whether it's پیش اور زبر اور زیر، اٹس اوکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ وہ تنوین ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈبل آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ تنوین کیا ہوتی ہے، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں. تو دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، انہیں ہم کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے، اچھا ایک سیکنڈ چلے میں لکھ بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تنوین، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں. اگر دو زبر ہوں گے تو ہم کہیں گے زبر کی تنوین ہے، اگر دو زیر ہوں گی تو ہم کہیں گے زیر کی تنوین ہے، اگر دو پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے پیش کی تنوین ہے. اچھا اب دیکھیں رول، یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا تنوین کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رول یہ ہے عربی میں جتنے بھی ناؤنز ہوں گے، all the nouns ان کی اینڈنگ میں ہمیشہ دو پیش ہوں گے. they will end in their normal condition with two پیش. ٹھیک ہے، دو پیش ہوں گے لازمی طور پہ، وہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہم پہلا رول پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کیا ہے، سامنے لکھا ہوا کتاب، نہیں،
آپ کیا کریں گے اس کو کتابن، ٹھیک ہے. قلم لکھا ہوا ہے، آپ کیا پڑھیں گے اس کو قلمن. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے تاکہ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ لاسٹ لیٹر، ٹھیک ہے نا، دا لاسٹ لیٹر اس کے اوپر نارمل جب کوئی کنڈیشن نہیں لگی، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا رول ہم نے کیا لکھا کہ all the nouns in Arabic will end with two پیش. عربی زبان میں ہر اسم، بھلے وہ جگہ کا نام ہو، بھلے وہ کسی بندے کا نام ہو، بھلے وہ کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا نام ہو، ٹیبل کا، دروازے کا، مسجد کا، پین کا، کپڑوں کا، جو نام ہوگا اس کی اپنی اوریجنل جو پوزیشن ہوگی وہ آخر میں اس کے دو پیش آئے گا. کچھ بھی ہو جائے اس کے آخر میں ہمیشہ دو پیش آئیں گے، ٹھیک ہے. کتابن پڑھیے، کتابن، ٹھیک ہے. قلمن، اسی طریقے سے آگے ہم پڑھیں گے مسجدن، ٹھیک ہے. بابن، مسجدن مسجد ہے آپ کو بتائے، بابن دروازہ ہے، ڈور ہے، ٹھیک ہے. سملرلی لیٹس سے جدارن وال، دیوار کو جدارن کہتے ہیں، جدارن. اب آپ کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں جو آپ کو میکسیمم آپ یاد کر سکیں، آپ ان چیزوں کے نام پہلے یاد کریں گے. ہم وہی اپروچ اختیار کریں گے انشاءاللہ، وہی طریقہ. we'll follow the way of آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا. چیزوں کے نام سیکھیں گے. First we'll learn the name of the things in Arabic. To learn Arabic، عربی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم چیزوں کے نام سیکھیں گے. اس میں ہم ہلکی پھلکی سی ایڈیشن کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ. جیسے آج بھی ہم ایک لفظ پڑھیں گے، ایک لفظ ہم ایڈ کریں گے آج بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو لیکن سب سے اہم بات جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ چیزوں کے نام یاد کرنا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دروازے کو what do we call door in Arabic؟ دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ what do we call window in Arabic؟ what do we call earth in Arabic؟ what do we call wall in Arabic؟ اور sofa in Arabic، the notebook in Arabic، the laptop in Arabic. پردے کو کیا کہتے ہیں؟ what do we call curtain in Arabic؟ ٹھیک ہے نا. the house in Arabic، یہ ساری what do we call bed، similarly the book، ٹھیک ہے. the earphone، the glasses، the dresses or dress، the book، similarly anything، the spoon، تمام جتنی بھی چیزیں آپ کے چاروں طرف ہیں، ٹھیک ہے نا. the bed، similarly the book shelf، ان ساری چیزوں کو the table، the plates، the spoons، یہ جو آپ کے چاروں طرف روزمرہ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. all the things that are around you، they have occupied you، ان ساری چیزوں کے نام پہلے ہم یاد کریں گے انشاءاللہ. we learn the names، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب جو نا ایک ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ ضرور کر لیں. میں گروپ پہ شیئر کروں گا. اس ایپ کا نام ہے المانی، ALMAANY، المانی. میں چیٹ پہ لکھتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. المانی یہ آپ کے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آرام سے. LMAANY، المانی. المانی یہ ایک ویب سائٹ بھی ہے، almani.com، آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور المانی از ایکچولی این ایپ، ٹھیک ہے. اس ایپ پہ جا کے یہ انگلش ٹو عربک بھی ہے اور عربک ٹو انگلش بھی ہے. تو آپ اس میں جا کے اگر بک لکھیں گے نا تو وہ آپ کو ٹرانسلیشن دے دے گا، کیونکہ بک کا مطلب ہوتا ہے کتاب، ٹھیک ہے نا. اگر آپ لکھیں گے نا ڈور تو وہ آپ کو دکھے گا بابن، ٹھیک ہے. میں نے دوبارہ بتایا، دیکھیں المانی لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھیں یہاں پہ المانی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. المانی، ALMAANY، المانی، ٹھیک ہے. تو اچھا I'm so sorry، میں تو آل کرتا ہوں پہلے. I'm so sorry، المانی، دیکھیں اب آ گیا ہوگا آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. ناؤ آئی تھنک ایوری بڈی کین سی المانی. تو ALMAANY، فائن، المانی. تو یہ المانی ایپ ہے، انگلش ٹو عربک، عربک ٹو انگلش دونوں ہیں. تو اگر آپ نے اس میں انگلش لکھی تو وہ عربک آپ کو دے دے گا فوراً، ٹھیک ہے نا.
تو یوزنگ دس ایپ آپ کی جو اراؤنڈ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان کے نام یاد کریں گے. دس از یور فرسٹ اسائنمنٹ, ٹھیک ہے نا. مے بی پاسبل کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ لیٹس سے 15 نیمز اراؤنڈ یو, 15 things around you, you will learn the names. ٹھیک ہے, آپ اس کو پکا یاد کریں گے اس لیسن کے علاوہ جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. یہ لیسن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اس لیسن میں بھی آپ کو بہت کچھ یاد ہوگا. لیسن تو مسٹ ہے. لیسن کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی, خاص طور پہ جو ہماری جو ووکیبلری لرننگ ہے, اٹ ول بی وہ ایکسٹرا ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ ہوگی, اس کے علاوہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اٹ ول بی ادر دین آف کورس دا لیسن. ناؤ لیٹس ریڈ. ناؤ هذا, ٹھیک ہے. هذا, دیر آر ٹو تھنگس. ہم اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاذا ایک ہے کتاب, سب پڑھیں کتاب, ٹھیک ہے. قلم. اچھا ہاں, میں نے آپ کو ایک بہت اہم بات بتائی. واٹ از دا میننگ آف کتاب ایکچولی, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے بک, آپ کہیں گے بک, لیکن میں صرف بک نہیں کہوں گا, میں آپ سے کہوں گا ایک کتاب, a book, ٹھیک ہے. a book, I'll not say book, I'll say a book. میں کہوں گا ایک کتاب. یہ ایک یا a کہاں سے آیا؟ It is actually the translation of that پیش, تنوین. وہ جو دو پیش آپ نے لگائے تھے آخر میں, اس دو پیش کو a کہتے ہیں انگلش میں. یہ جو دو پیش ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اٹس این آرڈنری, نارمل, یہ کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. a book ہے, اٹس a book, اور یہ ایک ہی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کتاب ہے, یہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ایک کا مطلب ہے اینی, ٹھیک ہے نا. اٹ ایکچولی مینس اینی بک. خدا نخواستہ اس میں کوئی یہ کوئی پرٹیکولر نہیں ہے, کوئی خاص کتاب نہیں ہے, کوئی آرڈنری کتاب, یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں عام, جرنل. عربی میں کہتے ہیں نکرہ, ٹھیک ہے نا. کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, اذان کے دوران بھی ہم اگر فضول باتیں نہیں کر رہے تو ہم اذان کا ایک طرف جواب دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وی کین لسن, اور خدا نخواستہ حضیح ضروری نہیں ہے کہ ہم اذان میں ہمیشہ مکمل خاموشی اختیار کریں, نو اٹس ناٹ, بلکہ اذان سنی جائے, اور اگر آپ کوئی فضول بات نہیں کر رہے تو آپ اس کے اندر گو آن کر سکتے ہیں. کوئی فضول باتیں ہیں تو وہ بند کر دیں, بلکہ اگر کوئی سیکھنے سکھانے کی باتیں اور اچھی بات ہے تو یو کین کنٹینیو, اور آپ اس میں سائملٹینیسلی اذان بھی کا بھی جواب دے دیں دل میں, ٹھیک ہے. برابر. تو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب, ٹھیک ہے نا. تو ہاذا کا مطلب ہو گیا دس, ٹھیک ہے. ہاذا کا مطلب ہو گیا دس, انگلش میں ہم کہیں گے اس کو دس, عربی میں, اور ہاذا کا مطلب ہے یہ. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کتاب, قلم, اس کا مطلب ہے کتاب کا مطلب ہو گیا a book, قلم کا مطلب ہو گیا a pen. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنوین, دیٹ از دو زبر دو زیر دو پیش, تنوین ایکچولی ڈسکرائبس کامن ناؤن ان عربک. تنوین جو ہوتی ہے وہ عام حالت ظاہر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تنوین کسی بھی حرف پہ ہوگی, آپ سمجھ جائیے گا یہ کوئی عام سی چیز ہے, ٹھیک ہے. نکرہ, اس کا آپ نکرہ کہتے ہیں, اردو میں ہم نکرہ کہتے ہیں اس کو, نکرۃن, عربی میں بھی کہتے ہیں نکرہ. تو تنوین ایکچولی دیٹ از تنوین whether it's ٹو پیش اور ٹو زبر اور ٹو زیر, تنوین indicates common noun in Arabic. اپنے پاس لکھ لیں اس کو. تنوین عربی کے اندر اسم کی عام حالت کو ظاہر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی عام سی کتاب ہو سکتی ہے, کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آئیے پڑھیے کتاب, سب مل کے پڑھیں قلم, ٹھیک ہے. اب ہاذا ہم نے پڑھا, ہاذا دیکھیں اس کو لکھا ہوا تو یہ ہذا ہے, لیکن اس کو ہم پڑھتے ہیں ہاذا ہے, ٹھیک ہے. ہاذا, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس. ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دس, یعنی کہ یہ. آپ کے سامنے کوئی قریب کی کوئی چیز ہو, آپ اس کو بولیں گے ہاذا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بھائی یہ کتاب, ٹھیک ہے نا, یہ کتاب ہے. اگر میں کہتا ہوں یہ, اب یہ جو میں نے یہ لگایا نا, یہ کتاب ہے, دس از اے بک. اب اس دس کے لیے مجھے ہاذا لگاتا ہے, ان عربک وی یوز ہاذا. اور ریمبر, ہاذا کے ساتھ میں جو کچھ بھی لگاؤں گا وہ مذکر ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی میسکولن, اٹ مسٹ ناٹ بی فیمینن,
ٹھیک ہے. ہاذا ہمیشہ اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی ہاذا لکھا ہوا ہے وہ اس کے بعد جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ سب میل ہے, مذکر ہے. It's all masculine. ٹھیک ہے نا. Whatever is attached to hada that will be masculine definitely. Fine. Now we'll read. Hada kitabun. ٹھیک ہے. Hada kitabun. Common noun. Tanween indicates common noun in Arabic. Yeah, tanween actually is the sign of commonality in Arabic. ٹھیک ہے. Tanween indicates or tanween shows the commonality. Tanween is the sign of common noun in Arabic. ٹھیک ہے. Now, هذا كتاب. سب پڑھیں. I want all of you to read. هذا كتاب. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ This is a book. یہ ایک کتاب ہے. هذا قلم. کیا مطلب ہوگا؟ This is a pen. هذا ورق. This is what? ورق. A paper. A paper. یہ ایک ورق ہے, ایک صفحہ ہے. صفحہ کہتے ہیں اردو میں ہم. اور ورقن is actually a paper. هذا ورقن. This is a paper. ٹھیک ہے. Now اب نیچے آئیے, ایک کوشچن دیا ہوا ہے آپ کو. ما هذا. انہوں نے آپ سے سوال کیا. ٹھیک ہے نا. پڑھیے ما هذا. ٹھیک ہے. اگین ما هذا. ٹھیک ہے نا. ما هذا کا مطلب ہوتا ہے what is this. اچھا, یہ جو ما لکھا ہوا ہے, the ma in front of you, یہ جو ما لکھا ہوا ہے میم الف زبر ما, there are lot of ma in Arabic, اور مطلب اس کی مختلف کائنز ہیں. ٹھیک ہے نا. مینلی تو 2 یا 3 ہیں انشاءاللہ وی ول اسٹڈی, اور وہ خدا نہ خواستہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی بہت اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, کوئی مشکل نہیں ہے, ہم آرام سے سیکھ لیں گے. سب سے پہلے ایک جو ما ہے جو سامنے آپ کے لکھا ہے, اسے ہم کہتے ہیں کوسچننگ ما. ما سوالیہ. ٹھیک ہے نا. یہ ماں کی کون سی قسم ہے؟ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. the ma which is used to question. ٹھیک ہے. this is called ma questioning ma. ماں سوالیہ. ٹھیک ہے. اس ماں کو لگانے سے ہم سوال پوچھتے ہیں. بس ہم باقی ماں جب آئے گا بعد میں تو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں, the first ماں جو ہم نے پڑھا ہے it is questioning ماں. تو اب اس میں کیا ہوا؟ ما هذا. what is this. ٹھیک ہے. ما ہاذا کا مطلب کیا ہوگا؟ what is this. یہ کیا ہے. آپ دیکھیے ہاذا کے ساتھ, ہاذا ایک ورڈ تھا, ہم ہاذا کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جو بھی چیز آپ کے قریب میں ہوگی اس کے لیے آپ ہاذا یوز کریں گے. things that are close to you, near to you, you will use ہاذا for that. ٹھیک ہے. تو ما ہاذا what is this. تو دیکھیں پہلے میں لکھا ہوا ہے. اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے. I told you you will be started speaking also. ہلکا ہلکا آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہو, آپ اس سے پوچھئے, سوال کریے, وہ آپ کو جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. ما هذا. هذا کتاب. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ما هذا. هذا قلم. نیکسٹ. ما هذا. هذا کرسی. ایکچولی یا ہیز گاٹ تجدید, شدہ, جس کو ہم تجدید کہتے ہیں. یا کے اوپر تجدید ہے اور اس کے اوپر 2 پیش ہیں. هذا کرسی. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ما هذا. what is this. هذا مکتب. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ لوگ whatever you are going to learn, آپ لوگ جو بھی سیکھنے والے ہیں اپنے گھر میں اراؤنڈ, جو بھی چیزیں آپ کو جس کے معنی پتہ لگیں گے, تو آپ کے ساتھ ایک ایسا پارٹنر ہو گھر میں, آپ کسی کو بنا لیں کہ جس سے آپ سوال کریں اور وہ آپ کو جواب دیں, اور وہ بھی آپ سے سوال کرے. ٹھیک ہے نا. یو اور آپ بھی اس کو جواب دیں. دیٹ از اسمال کنورزیشن مسٹ اسٹارٹ. ما هذا. هذا سو اینڈ سو. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے. لیٹس سے ما هذا. هذا مکتب. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ما هذا. what is this. یہ کیا ہے؟ هذا باب. اچھا, do you know what is the meaning of مکتب؟ مکتب is actually a desk. remember. ٹھیک ہے نا. آفس کو بھی کہتے ہیں, آفس کو بھی اسی لیے اس وہاں پہ کیونکہ ڈیسک ہی رکھی ہوتی ہے نا, تو مین ایکچولی از مکتب از ایکچولی این آفس, بیکاز یو ول فائنڈ ڈیسک دیئر. تو اٹس ایکچولی ریلیٹڈ ٹو ڈیسک. تو the real and the actual meaning of مکتب is desk. جو اصل مطلب ہے اس کا مکتب کا وہ ہے ڈیسک. ٹھیک ہے. ما هذا. what is this. هذا باب. بہت ہی فیمس ہے, آپ کو بتایا باب ہے, اور باب کا مطلب کیا ہے؟ دروازہ. this is a door. then ما هذا. هذا شباک. شباک. شباک is actually window. ٹھیک ہے نا.
ما هذا هذا شباك. what is this? this is a window. next ما هذا جدار. جدار मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था. this is a wall. ठीक है ना? I'm sorry. هذا جد I'm sorry. هذا جدار. ठीक है ना? this is a wall. now अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा. ओके जी. هذا طالب. प्लीज रीड. सब पढ़ें. هذا طالب. this is a student. ठीक है ना? ये एक तालिब इल्म है. ठीक है ना? देखें थोड़ा सा फर्क आएगा. तो तालिब हमारे उर्दू में कहते हैं मांगने वाले को. मांगने वाला मतलब तलब करने वाला. ठीक है ना? तालिबुन in Arabic is actually a student because the student is also asking for knowledge. ठीक है ना? स्टूडेंट. तालिब इल्म को तालिबुन कहते हैं अरबी. ठीक है. هذا أستاذ. هذا أستاذ. this is a teacher. शाबुन. no actually शाबुन, remember शाबुन is a young man. ठीक है. शाबुन is not a student. शाबुन is a young man. एक लड़के को, एक जवान लड़के को, नौजवान मतलब आप समझ लीजिए टीनेजर को शाबुन कहते हैं. ठीक है. तालिबुन is actually a student. ठीक है. now هذا أستاذ. please read. هذا सब पढ़िए. هذا أستاذ. ठीक है. هذا خادم. खादिमुन is a servant. ठीक है ना? नौकर को, खादिम को, खिदमत करने वाले को खादिम कहते हैं. हादा खादिमुन. ठीक है. अब देखिए आगे आपके पास जो सवाल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मन हादा. ठीक है ना? मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है कौन, हु. हाँ, मन की यूज करते हैं, मैं बताता हूँ आपको. देखें अब आपको इसमें ना ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. अरबी ज़बान में और इंग्लिश और उर्दू ज़बान के अंदर एक फ़र्क है, ख़ास तौर पे इंग्लिश में. देखें माँ आपने यूज़ किया था, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बेजान चीज़ें थी. और मन जो हम यूज़ कर रहे हैं सारे जानदार हैं. दैट इज़ माँ इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड मन इज़ यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स. ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन असल में अरबी के अंदर ऐसा नहीं है. ठीक है ना? माँ हम यूज करते हैं गैर आकिल के लिए. क्या मतलब हुआ कि माँ हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनमें अकल नहीं होती. ठीक है. इसका मतलब क्या है? हम जानवरों के साथ भी माँ यूज करेंगे क्योंकि जानवरों में अकल नहीं होती है. हालांकि इंग्लिश के अंदर एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग थिंग्स, बट अल्लाह सेज इन कुरान आल्सो, इन अरबिक आल्सो. अरबिक कंसिडर अरबिक लैंग्वेज जो है वो सिर्फ उन लोगों को जिंदा कंसिडर करती है जिनके पास अकल होती है. ठीक है. लिविंग थिंग्स कंसिडर करती है. द अरबिक लैंग्वेज कंसिडर्स ओनली पीपल ब्लेस्ड विद द विजडम. कंसिडर देम, अरबिक कंसिडर देम एज अ लिविंग. ठीक है ना? बाकी जिनके पास अकल नहीं होती है, दोज हु आर नॉट ब्लेस्ड विद द विजडम और दोज हु कैन नॉट यूज देयर विजडम, अरबिक कंसिडर देम नॉन लिविंग. अरबी जबान उसको मुर्दा समझती है, यानी कि मुर्दार कंसिडर करती है, यानी कि वो उसके पास अकल नहीं है. मुर्दार से मतलब बेअकल समझती है उसको कंसिडर नहीं करती है उसको. ठीक है. उसके लिए उसको नॉन लिविंग ही कंसिडर करती है. तो ये ध्यान में रखिएगा. इन अरबिक अरबी जबान में माँ यूज करेंगे हम गैर आकिल, जिसके अंदर अकल नहीं है. ठीक है. गैर आकिल के लिए हम माँ यूज करेंगे. ठीक है. जहां कहीं भी माँ हो और वो लगा हुआ होगा, यू विल फाइंड दैट इंशाल्लाह कि दैट विल बी गैर आकिल. अब आप देखें यहाँ जितने भी हैं तालिबुन, उस्तादुन, खादिमुन, ये सब लोग, इन सब के पास अकल होती है. ठीक है ना? इन सब के पास तो अकल होती है. तो इसी तरीके से अच्छा आई विल सी वेट. बट एक्चुअली यू कैन you can say कि English considers horse and the animals as a living creature, है ना? अरबी कह रही है कि हाँ वो जाहिर बात है उसके अंदर जिंदगी तो है लेकिन उसके अंदर अकल नहीं है. इसीलिए अरबिक ने उसको अरबिक द डिवीजन ऑफ अरबिक लैंग्वेज इज एक्चुअली विद द विजडम एंड विदाउट द विजडम. सही है ना? तो इसको आसान करने के लिए इतना कह रहे हैं विद द विजडम एंड विदाउट द विजडम. तो विद अकल, विदाउट अकल. तो विदाउट अकल के लिए मायूस करेंगे आप, सवाल करेंगे जब भी
آپ بھی اگر آپ نے ماں لگایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی نان لیونگ ہے, مطلب کوئی غیر عاقل ہے. اب تو نان لیونگ ہم یوز نہیں کریں گے بیکاز یو آر لرننگ عربک, ہم کیونکہ عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو ہم عاقل اور غیر عاقل کو استعمال کریں گے. عقل والے, بے عقل, ٹھیک ہے, پیپل ود دا وزڈم, ود آؤٹ دا وزڈم, فائن. ناؤ تو ہم خود انشاءاللہ وی کین رائٹ غیر عاقل کے لیے ہم کیا یوز کریں گے, ماں, ٹھیک ہے. اینڈ ود عاقل ویل یوز من, من ود عاقل, ماں ود غیر عاقل, ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس ریڈ. من ہذا, ہو از دس. اچھا آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے WH کی, ٹھیک ہے. من کا مطلب ہوتا ہے ہو, کون. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے انگلش پڑھی ہوگی تھوڑی, تو اس میں انگلش کے اندر ایک ہوتا ہے WH ورڈز, ٹھیک ہے نا. WH ورڈز کون سے ہوتے ہیں, وین, ویئر, وائی, واٹ, ٹھیک ہے نا, اور وچ. اس کے اندر آپ اپنے دو تو لفظ لکھ لیں, WH سے شروع ہونے والے دو لفظ, ایک ہے واٹ اور ایک ہے ہو, صحیح ہے. واٹ کا مطلب آپ نے پڑھ لیا ماں, جسے آپ کہتے ہیں سوال کرنے کے لیے کیا, اور من کا مطلب ہو گیا ہو. تو دو آپ کے WH ورڈز آ گئے, واٹ اور ہو, ٹھیک ہے. کون اور مطلب کیا. کون کہہ رہے ہیں ہم, پڑھیے. من ہذا, ہذا طالب, ٹھیک ہے. من ہذا, ہذا استاذ, ٹھیک ہے. آپ سب پڑھیے. من ہذا, ہذا خادم, ٹھیک ہے. دس از اے خادم. من ہذا, ہذا رجل, رجل کا مطلب مین, MAN, مین, ٹھیک ہے نا, یہ ایک آدمی ہے. من ہذا, ہذا ولد, دیکھیں اب یہ فرق آ گیا نا. ولد کہتے ہیں بوائے کو, لڑکا, یہ ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے. ولد کون ہے, لڑکا ہے, یہ ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے ان لڑکوں کے نام بھی دے دیے ہیں, نیچے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, آسان ہے یہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ سب انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہذا سعید, پڑھیے. دس از سعید, میں نے آپ کو بتایا تھا دو پیش ہوں گے. ہذا محمود, یہ کون ہے, محمود ہے. ہذا حامد, یہ کون ہے, حامد ہے, ٹھیک ہے بھائی, آسان ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تینوں نام ہے. ناؤ کمس, اوکے. سملرلی یہ کہہ رہے ہیں آپ ہذا لگائیے, دیکھیں. ہذا کرسی, پڑھیں. ہذا کرسی, دس از اے چیئر. ہذا عمود, عمود کہتے ہیں پلر کو, جسے ہم ستون, ستون جو ہوتا ہے نا مسجد میں, ستون وغیرہ ہوتے ہیں, پلر, پلر از کالڈ عمود. تو هذا عمود, ٹھیک ہے. دس از اے پلر. اچھا ایک سیکنڈ, لیٹ می چیک. دیکھیں آپ نے لکھا ہے من فار غیر عاقل, غلط ہے. من فار عاقل ہے. من لگاتے ہیں ہم عاقل کے لیے, جن کے اندر عقل ہوتی ہے بھائی ان میں عاقل, اور جن کے اندر عقل نہیں ہوتی وہ غیر عاقل. پلیز آپ سے مکس نہیں کریے. من ہوتا ہے عقل والوں کے لیے, ماں ہوتا ہے غیر عاقلوں کے لیے, ٹھیک ہے. ناؤ هذا عمود, دس از اے پلر, یہ ایک پلر ہے. هذا سقف, سقف کہتے ہیں چھت کو. دس از اے سیلنگ, روف, چھت, ٹھیک ہے نا. تو دس از اے سیلنگ اور دس از اے روف کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. عمود از اے پلر, دس از اے پلر, دس از اے ceiling or roof. Then هذا كأس, again say again, هذا كأس, this is a glass. اچھا یہ سوال بہت عجیب سا ہے, how and from where we do identify these words, یہ آپ کو بک میں دیے ہیں to learn. آپ جب اس کو ایک مرتبہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ تو this it will add up to your vocabulary, یہ آپ کو آپ کی vocabulary میں ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. And then whenever you see a roof you will say in Arabic we say this سقف, ٹھیک ہے نا. اچھا I'm sorry if you cannot see the screen, I'll remove it now. Now can you see this here right from the beginning? Please آپ اس کو چیک کریے. ہم جو پہلی لائن ہے, we are on the first line. Please آپ دیکھیں جو سامنے آپ کے پیج ہے, if it's there, it's page number 11 and it's kursiyun is the first word on this page.
اس پیج کے اوپر کرسیون پہلا لفظ ہے, دین عمودن third second word, then saqofun. I think you can see now. ٹھیک ہے نا, saqofun is the ceiling. ٹھیک ہے, now saqofun and then ka'sun. هذا ka'sun. Now ka'sun is a glass, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں. A glass of a glass, a normal glass. هذا ka'sun. Please read. هذا ka'sun. هذا ورق. ورق is, of course, I told you, paper. This is a paper. هذا تلميذ. هذا تلميذ. تلميذ is in have you heard pupil? P-U-P-I-L. Pupil is tilmid. In Urdu we say shagird. Tilmid کہتے ہیں شاگرد کو. Fine. هذا تلميذ. تلميذ is a pupil. Fine. Now هذا خادم. ٹھیک ہے, هذا خادم. Then we have هذا معلم. معلم is very easy, a teacher, instructor or teacher. ٹھیک ہے, هذا معلم. هذا يوسف. هذا حارس. ٹھیک ہے نا, اور هذا کرسی. Now آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے, everybody can read Urdu well. آپ سب کو اردو صحیح سمجھ آتی ہے اور آپ اردو پڑھ سکتے ہیں سب الحمدللہ؟ تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے, آپ لوگ یہ کر لیں گے. اگر جس کو الحمدللہ آئی تھنک یہ ہلکی پھلکی اردو تو سب پڑھ سکتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, عربی میں ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی, عربی میں ترجمہ کریں الحمدللہ ایوری بڈی. ٹھیک ہے, جس کو نہیں آتا وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا, تو کہ بھائی مجھے اردو پڑھنا بھی نہیں آتی, تو اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے پھر. ٹھیک ہے, تو باقی تو سب کو آتی ہے الحمدللہ. ناؤ اٹس فائن. اور یہ بہت ہی آسان اردو ہے, خدا نخواستہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پینسل ہے. عربی میں ترجمہ کریں بھائی, یہ پینسل ہے. ٹھیک ہے, تو we call, there are two words for pencil in Arabic. ٹھیک ہے نا, ایک ہے مرسمن, تو هذا مرسمن ہو جائے گا. ایک ہے مرسمن. I will write here, wait, میں آپ کو لکھتا ہوں, چیٹ پہ دیکھیے گا آپ لوگ سب. I'm sorry, یہ میرے پاس now I'm writing here مرسمن. ٹھیک ہے, this is called مرسمن. هذا مرسمن. اور ایک اور لفظ کہتے ہیں عربی میں, in Arabic there is a word called قلم الرصاص. جیسے ہم کہتے ہیں قلم, قلم الرصاص, را صاد الف and then صاد, قلم الرصاص. قلم الرصاص is also pencil. Second one is هذا شباك. Yes, good. هذا مرسم, good. هذا قلم الرصاص, اور هذا مرسم is okay. ٹھیک ہے جی. اور the second one is, یہ کھڑکی ہے. Come on, یہ کھڑکی ہے. هذا شباك, بالکل صحیح ہے. یہ دیوار ہے, آپ لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں ابھی. What do we call it? هذا جدار. Very good, الحمدللہ. یہ ستون ہے. What do we call ستون? ابھی ہم نے پڑھا تھا جی, عمود. هذا عمود. اچھا بھائی, یہ لڑکا ہے. کم آن, یہ لڑکا ہے, تو یہ لڑکا کیا کہیں گے ہم؟ اوکے, عمودن. ولدن, ویری گڈ. ولدن, گڈ. هذا ولدن, ایکسیلنٹ. یہ مرد ہے اور آدمی, مرد اینڈ آدمی یو نو سیم, ایک ہی ہے مرد اور آدمی. یہ رجلن, ایکسیلنٹ, الحمدللہ. هذا رجلن, ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ باپ ہے, یعنی کہ والد صاحب ہیں, ابو ہیں. والدن, یس, بالکل صحیح ہے. هذا والدن, بالکل صحیح ہے. اور ایک اور ورڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ویسے باپ کے لیے؟ the correct word is والدن. هذا والدن, yes. ابن also, good. هذا ابن.
اچھا اس میں نا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ابو ہیں, ہے نا, sort of like that. تو باپ کے لیے ول سے والدن, ہاذا ان ہادا, اٹس ناٹ ہادا, اٹس ہاذا, ٹھیک ہے نا. ہادا ایکچولی وہ لکھا ہوا آ رہا ہے ان انگلش, کائنڈلی انلارج دی ڈسپلے آف یور پی. اچھا I'll try to wait, ایک منٹ, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, جو ہم پڑھ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اور انلارج کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا, اب یہ آ گیا پلیز. ہاں اس سے اوپر ہے, ایک منٹ, جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ہم یہ عربی میں ترجمہ کریں, ہم یہ پڑھ رہے ہیں, ہم اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہے یہ مرد ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ باپ ہے, سوری, ہاذا ابن یا والدن, ٹھیک ہے نا, دونوں صحیح ہیں, ابن اور والدن. یہ said والدن فار, نہیں اٹس ناٹ والدن, پلیز سی, والدن اور والدن فرق ہے. والدن واو کے بعد الف آتی ہے تو والد بن جاتے ہیں, آپ واو کے بعد الف کو ہٹا دیں تو وہ بن جائے گا والدن, اسی لیے میں نے آپ کو شارٹ واول اور لانگ واول بتایا تھا. ہاذا سعید, ایکسلنٹ, بالکل صحیح بات ہے, ہاذا یہ سعید ہے, ہاذا سعید. اوکے جی, یہ مدرس ہے, ہاذا مدرس, ٹھیک ہے, یہ عالم ہے, ہاذا عالم, نارمل, ٹھیک ہے, تو ہاذا عالم, الحمد, یس ایگزیکٹلی. ہاذا جدارن, یہ تو بہت پہلے تھا, ٹھیک ہے نا, جدارن تو بہت پہلے تھا بھائی. ناؤ اب دیکھیں ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں, نیچے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے, نیچے آتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, پلیز آپ اسکرین پہ نہ لکھیں, جزاکم اللہ خیر. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ لفظ جس سے کسی کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے, ہم اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذا کتاب, ٹھیک ہے نا, مذکر رجل, فرس, حجر, ماء, دیکھیں یہ سب انہوں نے اور بھی دیا ہوا ہے. ہاذا is for, it's a pointing noun, ٹھیک ہے نا, ہاذا سعید اور ہاذا سعیدن. دیکھیں ہاذا سعید یہ کب ہوگا, جب آپ وقف کریں گے, جب آپ رکیں گے. نارملی کیا ہے, ہاذا سعیدن, آپ کو بتایا تھا نا آخر میں دو پیش آئیں گے. ہر لیٹر کے آخر میں عربک میں رول کیا ہے, نارملی ہر ناؤن کے آخر میں دو پیش آئیں گے, ٹھیک ہے, ہر ناؤن کے اینڈ میں, all the nouns will end with two پیش. عربک کا رول کیا ہے کہ جتنے بھی اسم ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ دروازہ, گھر, مسجد, اور صوفہ, کمرہ, گھڑی, پنکھا, قلم اور موبائل, سب دو پیش کے ساتھ اینڈ ہوں گے, یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو میسکولین ناؤن اینڈز وتھ پیش تنوین. دیکھیں ابھی ہم ایسا سے چل لیں تو آپ اگر یو آل ہیو ٹو بی ود می, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھیں میں نے آپ کو خود نہیں بتائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اوپر ذرا سا بھی برڈن آئے, ٹھیک ہے نا, اور آپ لوگوں کے اوپر ذرا سا بھی برڈن آئے گا تو ذرا مسائل جائیں گے. تو اسی لیے وہ سب چیزیں انشاءاللہ اب بھی پاسبل کہ میں نے بتایا تھا وہ آپ کی نالج میں ہوں گی, تو جب وہ کنڈیشن آئے گی تو ول اسٹڈی دیٹ, تو پھر کوئی برڈن نہیں ہوگا سب کے لیے, اینڈ وی ول لرن دا لینگویج. سی وی ایکچولی آر ناٹ اڈاپٹنگ دا گرامر اپروچ. آئی وانٹ, اور مطلب میرا طریقہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ میں زبان سکھاؤں اور گرامر انجیکٹ کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, دا گرامر از انجیکٹڈ ایکچولی. اور ایسا نہیں ہو کہ میں گرامر ہی سکھاؤں آپ کو تو پھر آپ کا زبان سے بھی دل اڑ جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور یہ کسی کا بھی طریقہ نہیں ہے. ہم زبان سیکھیں گے, ہم ایسا ایسا بولنا شروع کر دیں گے ہلکا پھلکا سا, تو چھوٹی چھوٹی سی جو گرامر کے جو رولز ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر آٹومیٹکلی انجیکٹ ہوتے جائیں گے. تو آئی ول ناٹ ٹیل ایوری تھنگ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے نا, بلکہ کیا ہوگا جو بھی نیسیسری چیزیں جو آپ کو سامنے سمجھنے کے لیے چاہیے, آئی ول شیئر دیٹ اونلی, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو وہ سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ, آپ اس سے بالکل یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو ہوگا یہ کہ پھر کوئی بھی آگے جا کے کوئی بڑا کانسیپٹ آئے گا تو اس کو گریسپ کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو باقی یہ میں نے آپ کو نارملی کیا بتایا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں, آل دا ناؤنس اینڈ ود ٹو پیش, ٹھیک ہے, یہ ہم صرف ایک کو یاد رکھیں, آل دا ناؤن اینڈ ود ٹو پیش. اور یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے سارا, ہم نے ماں پڑھا ہے, ہم نے من پڑھا ہے, ہم نے اتنے سارے ورڈز ہم نے یاد کیے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. جتنے ورڈز آپ نے یاد کیے تھے ان سب کی میننگز آ گئے اس میں, ٹھیک ہے نا, الفاظ کے معنی, وٹ ایور از ریٹن ان دا لیسن یہ سب آپ کو آ جائے گا. دیکھیں رجل, ماء, قلم الرصاص, دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے پینسل کو, مرسم بھی ہے اور قلم الرصاص بھی لکھا ہوا ہے. والدن, ابن دونوں یوز ہوتا ہے, ابن بلدن دونوں یوز ہوتا ہے بیٹے کے لیے, شباکن
کھڑکی ہے، حارس چوکیدار ہے، فرس از گھوڑا. ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ سب یاد کرنا ہے. نمبر 1 انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن. ٹھیک ہے، اور صرف اس لیسن نمبر 1 کو پکا یاد کریں. اس کو جتنے الفاظ ہیں ہم جب کل آئیں گے تو آپ کے پاس کیا ہو، نمبر 1 کہ آپ کو یہ سب پڑھنا آتا ہو اچھا سا. آپ نے اپنے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا ہو، ما ہاذا ہاذا رجل، ما ہاذا ہاذا ولد، ما ہاذا ہاذا والد، ما ہاذا ہاذا ولد. ہم اسی لیے کیونکہ لوگ والدن میں اور ولدن میں پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ابو کے لیے ورڈ ابن، ہاذا ابن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ما ہاذا ہاذا شباکن، ما ہاذا ہاذا سقف. یس ڈیفینیٹلی آئی ول. سوری. ما هذا هذا قلم، ما هذا هذا مکتب. میں نے اپنا آپ سے ای میل آئی ڈی شیئر کر دیا ہے ٹو ایوری ون. آئی شیئر ای میل آئی ڈی، اور جو بھی واٹس ایپ کے اوپر لینا چاہیں، اور یس آئی شیئر ود ایوری ون. الحمدللہ اتنا کافی ہے. ان سارے ورڈس کو یاد کریں آپ، ما ہاذا اور ہاذا. ٹھیک ہے، ہاذا قلم اور ما ہاذا اور من ہاذا. آپ نے کیا یاد کرنا ہے، آپ نے جتنی بھی یہ وکیب ہے یہ یاد کرنی ہے، جتنے بھی مفردات ہیں الفاظ ہیں ان کو پکا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی آپ نے ہاذا کا مطلب یاد کرنا ہے، ما ہاذا کا مطلب یاد کرنا ہے، من ہاذا کا مطلب یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور بس صرف یہ سب یاد رکھیں انشاءاللہ. آپ نے آس پاس کی چیزیں، میں نے آپ کو المانی کہا ہے، پلیز آپ المانی ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے، فوراً المانی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. سملرلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے پلے اسٹور سے. المانی.com، میں دوبارہ المانی لکھتا ہوں، المانی. ٹھیک ہے، یہ ایپ ہے جو آپ کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اور ایک ہے ویب سائٹ المانی، المانی.com، سپر ویب سائٹ. ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ I'm sorry المانی ٹو ایوری ون. یس المانی یہ ایپ ہے. اور غلط کال. ہاؤ کین Saladin be ma hada as they are living. I'm sorry دوبارہ بتائیے گا کہ ہاؤ کین ولد. یس بی سوری I'm sorry اگر میرے منہ سے نکلا ہے تو رانگ تھا. من ہاذا ہاذا ولد. ٹھیک ہے، اگر میرے منہ سے نکلا ہے وہ انٹینشنلی نکل گیا ہوگا، I'm so sorry. تو وہ ایکچولی من، ولد کے ساتھ مان نہیں لے سکتا بالکل. من ہاذا ہاذا ولد، من ہاذا ہاذا رجل، من ہاذا ہاذا استاد، ما ہاذا ہاذا کتاب، ما ہاذا ہاذا قلم. یہ ہم نے آج پڑھا ہے. یس 5 days a week. آئی تھنک یہ کلاس ریکارڈ ہوئی ہے. آئی آسک دا ہوسٹ یاسر بھائی، تو یاسر بھائی ول ٹیل می انشاءاللہ کہ کوڈ نہیں دے. ایکچولی گوگل ٹرانسلیٹ سے ہیلپ نہیں لیں، اٹ از مائی ریکویسٹ ٹو یو. گوگل ٹرانسلیٹ بہت مرتبہ آپ کو، گوگل ٹرانسلیٹ از عامیہ، سلینگ لینگویج. گوگل ٹرانسلیٹ بالکل سلینگ لینگویج دیتا ہے، کبھی صحیح دیتا ہے کبھی غلط دیتا ہے. المانی آپ کو سارے میننگ دے دے گی. المانی از اے ویری گڈ ویب سائٹ. ٹھیک ہے نا. کلاس ٹائمنگ یہی ہے، منڈے ٹو تھرسڈے ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے. ٹھیک ہے نا، 4 days ہیں، اور کلاس ٹائمنگ یہی ہے. المانی سافٹ ویئر تو نہیں ہے، ایکچولی ایپ ہے المانی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. I just want all of you to write whatever we have done. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ ساری ویکیبلری لکھ لیجیے گا، اور ما ہاذا من ہاذا اور ہاذا یہ سب لکھ لیجیے گا انشاءاللہ، میننگ کے ساتھ لکھ لیجیے گا. اور جتنے بھی وکیب ہیں ان سب کو پکا کر لیجیے گا. کسی سے ہلکی پھلکی بات کر سکیں تو بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اینڈ الحمدللہ ڈاؤن لوڈیڈ. یس اٹس ایزی. ٹھیک ہے نا، اینڈ یو کین ویری ایزیلی رائٹ. آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جا کے نا، اس میں اب آپ ایک اور آپشن ہے عربیہ، کی بورڈ کا آپشن ہوتا ہے اس میں. کی بورڈ کو آپ عربک میں کر لیں، سو دیٹ کہ کبھی کچھ عربک ورڈ آئے تو آپ نے کی بورڈ کو عربک میں کیا، اور
عربک میں آپ نے ٹائپ کر لیا کی بورڈ سے تو اس کی انگلش میننگ آ جائے گی. اگر آپ انگلش ڈالیں گے تو عربک میننگ آ جائے گی انشاءاللہ. اٹس ویری ہیلپ فل. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. پلیز ریمبر ان پریئرس اینڈ ویل میک دعا for everybody, or be prompt tomorrow inshallah the same time, that is 4 o'clock Pakistan time. ٹھیک ہے, and it's 2 o'clock I think in Qatar, Doha. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.